السلام علیکم ناظرین، جان زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بڑی دلچسپ خبر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جناب، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ہی صدر مملکت کے اوپر چڑھ دوڑی ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا ہی اہم واقعہ ہے، اور اس واقعے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جاتی ہے۔ اس پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ 90 دنوں میں عام انتخابات کروائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو CCI کا اجلاس ہوا، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کروائے جائیں، اور سپریم کورٹ ڈائریکشن دے الیکشن کمیشن کو۔ یہ آئینی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ درخواست دائر ہوئی، کچھ دنوں کے بعد اس درخواست کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات عائد کر دیے۔ اعتراضات کیا تھے؟ ایک اعتراض یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے ایسے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کی وائلیشن ہوئی ہے، اور ہم یعنی سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کی جو ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے اس کو کیوں استعمال کرے۔ دوسرا اعتراض رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی عائد کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف براہ راست سپریم کورٹ میں کیوں آئی ہے، پہلے متعلقہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد یہ اعتراض بھی رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا کہ کچھ ڈاکومنٹیشنز میں جو ہے وہ پراپر فائل نہیں کیے گئے۔ اب ایک اہم اعتراض یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ صدر مملکت کو پاکستان تحریک انصاف نے فریق کیوں بنایا۔ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو تو جناب استثناء حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک حیران کن بات تھی کہ PTI ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر رہی ہے اور اس میں فریق بنا رہی ہے صدر مملکت عارف علوی کو۔ جی ہاں، یہ وہی صدر مملکت عارف علوی ہیں جن کے بارے میں سابقہ PDM کی حکومت یہ کہتی رہی کہ ان کا کردار جو ہے وہ PTI کے کارکن کے طور کے اوپر رہا، لیکن پھر اس کے بعد تنقید ہونا شروع ہوئی کہ صدر مملکت تاریخ کیوں نہیں دے رہے۔ پھر جب تاریخ دینے کے حوالے سے جو ایک لیٹر الیکشن کمیشن کو لکھا گیا، اس سے صورتحال واضح ہو گئی جناب کہ صدر مملکت صاحب لائن چینج کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے صرف یہ ڈیفائن کیا کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت تاریخ جو ہے وہ کیا بنتی ہے۔ اس کے اوپر بہرحال PTI کے لوگ بہت زیادہ خوش بھی ہوئے۔ اس کے اوپر ہم نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس پہ کچھ تنقید بھی ہوئی کہ میں نے اس کو درست انداز میں اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی۔ اور اب ذرا آتے ہیں کہ اس رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے اوپر جو اپیل فائل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور بالخصوص ان کی قانونی ٹیم کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا گیا۔ پہلے تو سپریم کورٹ میں جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل جو فائل ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جوڈیشل فورم کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کیا آرٹیکل 184(3) کے تحت ہماری یہ پٹیشن انٹرٹینیبل ہے یا نہیں، قابل سماعت ہے یا نہیں، یہ اختیار رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہے ہی نہیں۔ یہ اختیار جوڈیشل سائیڈ کے اوپر ہے، یعنی عدالتی سائیڈ کے اوپر کورٹ نے طے کرنا ہے کہ 184(3) کے تحت یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ رجسٹرار کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ پھر جو پراپر ڈاکومنٹیشنز ہیں اس کا بھی جواب دیا گیا۔ اب ذرا اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ جو آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو فریق بنانے کا معاملہ ہے، اس کے اوپر PTI کا یہ موقف ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ آئین کے تحت قومی اسمبلی میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے یہ تاریخ دینے کا جو ان کا اختیار ہے اس کو استعمال کرنے میں وہ ناکام ہوئے، فیلئر ہے ان کا۔ جی ہاں، یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے جو اعتراضات دائر کیے گئے ہیں اس کے خلاف اپیل فائل کی ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ صدر مملکت قومی اسمبلی میں انتخابات کے انعقاد کے لیے جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا PTI کی جانب سے اس اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 248 کی استثناء جو ہے وہ
کانسٹیٹیوشن کی اومیشن کے طور پہ، یعنی اگر آئینی خطا ہو تو اس بنیاد کے اوپر صدر مملکت کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء نہیں دیا جا سکتا. یعنی ایک آئینی طور کے اوپر غلطی کی ہے صدر مملکت نے، ایک خطا کی ہے صدر مملکت نے. یہ بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہے، اور اس سے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی لگ رہا ہے کہ نالاں ہیں صدر مملکت سے کہ انہوں نے اپنا وہ ایک اختیار استعمال نہیں کیا تاریخ دینے کے حوالے سے. حالانکہ اب لا چینج ہو چکا ہے، اور اب اس قانون کی تبدیلی کے بعد تاریخ دینے کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کو حاصل ہے. یہ کافی اہم معاملہ ہے. انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بارہا یہ بات کی گئی، یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ جناب الیکشنز کی تاریخ نہیں دی جا رہی، یہ واضح طور پہ نہیں بتایا جا رہا کہ ملک میں انتخابات کب ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس کے اوپر بات کی گئی. پی ٹی آئی بار بار اس معاملے کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے، بات کر رہی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد کب ہونا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی صورتحال کلیئر نہیں ہو رہی. نون لیگ کے کچھ وزراء کی جانب سے، سابقہ وزراء کی جانب سے بہرحال یہ بات ضرور کی گئی کہ فیبروری میں یا فیبروری مڈ میں جا کے کہیں پہ انتخابات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے موقف بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے نئی سینسز، نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیاں کرنی ہیں، اور اس حلقہ بندیوں کے پروسیس میں ابھی کچھ ٹائم لگنا ہے. تو اس لیے الیکشنز جو ہیں وہ 90 دن کے اندر اندر نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب مایوس ہو گئی ہے صدر مملکت سے بھی. یہ وہی صدر مملکت ہیں جنہوں نے ماضی میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھی فائل کیا تھا، اور اس ریفرنس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور وہاں سے بھی ان کو ناکامی ہوئی تھی. تو اب بہرحال یہ صورتحال بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ صدر مملکت سے بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، بلکہ نالاں ہیں اس بات کے اوپر کہ جس طرح کا انہوں نے خط لکھا اس سے صورتحال کلیئر ہو رہی ہے کہ صدر مملکت نے اپنی آئینی ذمہ داری کو درست طریقے سے ادا نہیں کیا. اور حالانکہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد اب تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. عام انتخابات کا معاملہ کافی اہم ہوتا جا رہا ہے. اب پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ مقررہ وقت کے اوپر ہونے چاہیے. اور اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیبیٹ یا موضوع اس وقت ملک میں یہ ایک سمجھ لیں کہ موضوع بحث ہے یہ ایشو. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.